اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی کا شعار اور روش کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ صوفی کون ہے؟ صوفی اکرام کے امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ امام قصیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیخ ہیں۔ اپنی کتاب الفتویٰ میں صوفیہ کی روش زندگی اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ ابو بکر الحلبی نے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں سے کچھ نوجوان گزرے جو گانا بجانا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ناچ کود رہے تھے۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ حضرت ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجیے، یہ نوجوان آپ کے سامنے شراب پی رہے ہیں اور ناچ گانا کر رہے ہیں، انہیں ادب اور حیا نہیں ہے، ان کے لیے بد دعا کر دیجیے حضور۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، الہی و سیدی اسألک ان تفرحم فی الآخرۃ کما فرحتہم فی الدنیا، یعنی اے میرے مالک ان کو آخرت میں بھی اس طرح خوش رکھنا جس طرح دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔ السلمی کتاب الفتویٰ صفحہ نمبر 60 کے حوالے سے۔ مریدوں نے جب یہ کلمات سنے تو ان کے دل بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے بد دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے اور وہ برباد ہو جائیں، لیکن آپ نے دعا دے دی۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے اور فرمایا، آخرت میں یہ اسی صورت خوش ہوں گے جب دنیا میں اپنے ان احوال سے توبہ کر لیں گے اور اس کے جانب رجوع کریں گے۔ بس اگر اس نے انہیں آخرت میں خوش رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے گا اور ان کی توبہ ہو جائے گی۔ گویا صوفی ہر ایک کی توبہ، بخشش اور مغفرت کی فکر کرتا ہے۔ صوفی فنا کرنے کی بات نہیں کرتا بلکہ صوفی بقا دینے کی بات کرتا ہے۔ صوفی کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الاذان میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کے امام اور امام اعظم کے ساتھی اور معاصر حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر غسل کے لیے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، کپڑا اتار کر رکھے اور غسل لینے لگے۔ اچانک ایک چور آیا اور آپ کے کپڑے لے اڑا۔ جب غسل کے بعد آپ نکلے تو کپڑے غائب تھے۔ پریشان بیٹھے ہی تھے کہ چور کپڑے لے کر واپس آ گیا۔ اس نے آپ کو کپڑے دیے اور کہا کہ میرا دایاں ہاتھ جس سے کپڑے چرائے تھے وہ فالج زدہ ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ میرے مولا، جس طرح تو نے میرے کپڑے واپس فرما دیے ہیں اسی طرح اس چور کے ہاتھ کو صحت بھی واپس کر دے۔ آپ کی دعا سے اس کا ہاتھ صحت مند ہو گیا۔ بس صوفی چوری کو بھی نہیں دیکھتے بلکہ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیہ مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ ان کا بولنا کرنا اور ہر معاملہ دوسرے لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ صوفیہ کا منفرد فہم و ادراک، غور فرمائیے، صوفیہ کا نہ صرف قال اور حال عمل منفرد ہوتا ہے بلکہ ان کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے۔ وہ حقائق و واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسے معنی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان و افہام، قلوب، افکار اور توجہات بدل جاتی ہے۔ وہ ہر شے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں، اللہ کے بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شے میں اسی رب کو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ غیر کا دھیان چونکہ دل میں غبار اور آلودگی لاتا ہے، لہٰذا وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں۔ اگر مولا کا دھیان رہے اور غیر کا غبار نہ رہے تو اس سے دل کو سکون اور قرار آتا ہے۔ سکون و قرار سے بندے میں سدھار آتا ہے، سدھار سے آسودگی آتی ہے، آسودگی ملے تو دل میں رب کا پیار آتا ہے۔ طبیعت میں اہنکار، تکبر اور انانیت نہیں رہتا بلکہ پیار اور انکسار آتا ہے۔ پھر شانتی آتی ہے، انسان کا طرز عمل بدل جاتا ہے، بندے کا کردار بدل جاتا ہے۔ اور اگر خدا سے تعلق اور پیار نہ ہو، دل خدا سے نہ جڑے تو پھر وہ ویوہار، سلوک، اخلاق اہنکار، غرور اور تکبر کے ذریعے بدل کر درویوہار، بد سلوک، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ اہنکار، غرور اور تکبر بندے کو درویوہار اور بد سلوکی، بد اخلاقی دے دیتا ہے۔ تصوف آ جائے تو بندہ نیک ویوہار، حسن سلوک، خوش اخلاقی کا مالک ہوتا ہے۔ اگر تصوف نکل جائے تو بندہ درویوہار، بد سلوکی، بد اخلاقی کا مالک ہوتا ہے۔ یہ صوفی واد کا طریقہ ہے۔ صوفی واد پہ چلو گے تو پھر آتنک واد، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔
صوفیزم اور روحانیت پر عمل پیرا ہونے سے ہی رویے بدلیں گے اور بدل جاتے ہیں۔ صوفیہ ہر شے سے اپنے یار کی بات کو نکالتے ہیں، ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے سنتے ہیں۔ امام ابن ذوق المالکی نے لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ہمراہ کچھ اور صحابہ تھے، آپ نے ناقوس ایک ساز کی آواز سنی، ایک باجے کی آواز سنی تو فرمایا اتدرون ما یقول، تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ مولا علی مرتضی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ رہا سبحان اللہ حقاً حقاً ان المولا صمدا یبقا، یعنی اللہ پاک ہے، وہ حق ہے، بے شک مولا بے نیاز ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہر کوئی اس کو ساز سمجھ رہا ہے، مگر مولا علیہ السلام کے کان اس کو یار کی آواز سمجھ رہے ہیں۔ گویا تصوف اور روحانیت میں ذہن آواز سننے اور بولنے کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک چشمے کے پاس سے گزرے، وہاں ایک شقہ یعنی پانی پلانے والا شاقی پانی پلا رہا تھا، ایک بھیڑ اس کے پاس کھڑی تھی، اس نے آواز دی کہ سارے پی چکے، ما بقی الا واحد، یعنی اب صرف ایک بچا ہے۔ وہ بات کسی اور کی کر رہا تھا کہ صرف ایک رہ گیا ہے جس کو پانی پینا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کی چینخ نکل گئی، آپ وجد میں آ گئے اور کہا کہ حل کان الا واحد، یعنی اگر سوائے ایک کے کوئی نہیں بچا تو کیا اس ایک کے سوا بھی کوئی تھا؟ گویا بات کہیں کی ہوتی ہے، صوفی اس بات کو اپنے یار کی طرف لے جاتا ہے، وہ خیر کی بات سے محبت اور محبوب حقیقی کی بات نکالتا ہے۔ صوفیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے اپنے لیے راہ عمل لیتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سارا گوشت تقسیم کر دیا؟ میں نے عرض کیا آقا سارا تقسیم کر دیا، صرف ایک ران اپنے لیے بچائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تقسیم کر دیا گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ باقی نہیں بچا۔ جو تقسیم کر دیا گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ باقی نہیں بچا۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو دے دیا جائے وہ چلا جاتا ہے، جو بچا لیا جائے اس کو کہتے ہیں کہ بچ گیا، مگر صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ جو دے دیا جائے وہ بچ جاتا ہے اور جو رکھ لیا جائے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔